أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے موضوع جاری ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا. وہ حنیف تھے، اللہ والے تھے اور اللہ وحدہ لا شریک کی طرف ہی رجوع کرنے والے تھے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے اپنے چہرے کا رخ کر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے، حنیفاً یک طرفہ طور پر. وما انا من المشرکین، میں مشرک نہیں ہوں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خود بھی اس پر عمل پیرا ہوئے اور پھر اپنے گھر والوں کو، اپنے باپ کو جو مشرکوں کا بڑا تھا، سرغنہ تھا، بت بنایا کرتا تھا، اسے بھی دعوت دی، اس سے بھی بحث و مباحثہ کیا، اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کی بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ، لیکن وہ باز نہ آیا. آگے سے سختی کی، تشدد کیا اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رجم کرنے کی دھمکی دی اور گھر سے نکال دیا. پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مناظرہ کیا، اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. ہم پچھلے خطبوں میں سن چکے ہیں کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو مظاہر فطرت، سورج، چاند، ستاروں وغیرہ کی بھی پوجا کرتی تھی بتوں کے علاوہ، وہ انہیں بھی معبود سمجھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ بہت کچھ کرنے پر قادر ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی وجہ سے ہوتی ہیں. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کے سامنے ان چیزوں کی بے وقعتی، ان چیزوں کا مخلوق ہونا، ان چیزوں کا ہمیشہ نہ رہنا اور ان کا غروب ہو جانا اور پھر ان کا طلوع ہونا، وہ ثابت کیا. یعنی چاند آتا ہے تو سورج کو جانا پڑتا ہے، جسے جانا پڑے تو وہ پھر معبود نہیں ہو سکتا. سورج آتا ہے تو پھر چاند کو جانا پڑتا ہے. سورج مستقل نہیں رہ سکتا، وہ غروب ہو جاتا ہے، اور چاند مستقل نہیں رہ سکتا، ستارے مستقل نہیں رہ سکتے. تو اس کا مطلب ہوا کہ کوئی انہیں طلوع کرنے والا، کوئی انہیں غروب کرنے والا ہے، کوئی اور بڑی طاقت ہے جو ان کی خالق ہے اور جو ان کا نظام چلا رہی ہے. تو اگر ہم نے ایسی بڑی بڑی چیزوں کو جن سے ہم فائدے اٹھاتے ہیں، جن کا وجود ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اگر یہ نہ ہو، اللہ نے ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے لیکن ہم ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، لیکن یہ خود کسی کے بنائے ہوئے نظام پر چل رہے ہیں. تو اگر ہم نے یہ ہمیں بہت فائدہ پہنچاتے ہیں، اگر ہم نے ان کے سامنے جھکنا ہے تو عقل کہتی ہے، فطرت کہتی ہے، ہم اس کے سامنے کیوں نہ جھکیں جس کے حکم پر یہ چل رہے ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن. سورج چاند کو سجدہ نہ کرو، اس خالق حقیقی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا ہے. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم خاص اللہ کی عبادت کرتے ہو. یہاں یہ جو ہمارے ہاں بہت بڑا ایک شیطانی وسوسہ ہے، ایک بہت بڑا مغالطہ ہے، یہی چیز بزرگوں کو درمیان میں لا کر شبہ پیش کیا جاتا ہے. نہیں جی، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اصل میں یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کے بڑے قریبی ہیں، بڑی کرنی والے ہیں، تو ہم ان بزرگوں
کے واسطے سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. بھئی اگر اللہ کی عبادت کرنی ہے تو پہلی بات ہے اپنے من مانے طریقوں سے نہ کرو. اللہ کی عبادت کرنی ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, جیسے اللہ نے فرمایا ویسے کرو. اللہ کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم, تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو. کسی واسطے واسطے کے درمیان میں لوگوں کا ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا تو مثال دیتے ہیں جی, وہ دنیا میں کسی چودھری سے کسی بڑے سے ملنا ہو تو فلاں کی منت سماجت, فلاں کا واسطہ, فلاں کو کہنا ہے. بھئی وہ چودھریوں نے یہ غلط رویہ رکھا ہوا ہے, یا وہ ناقص ہیں, وہ ہر ایک کو سن نہیں سکتے, انہوں نے چیلے چانٹے چھوڑے ہوئے ہیں. کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ رب العالمین کو ایسا سمجھتے ہیں مشرکین. ایسا اللہ معاف کرے جو ہر ایک کی نہ سن سکے, جو ہر ایک کو توجہ نہ کر سکے تو چیلوں چانٹوں کے ساتھ لگا دیا. نہیں, اللہ تو ہر ایک کی سنتا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام یسألہ من فی السماوات والارض. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ سے سوال کرتی ہے, اور اللہ ہر ایک کی ضرورت پوری کرتے ہیں, ہر ایک کی حاجت پوری کرتے ہیں, ہر ایک کو جواب دیتے ہیں, ہر ایک کی سنتے ہیں, ہر ایک کی حاجتیں پوری کرتے ہیں. نہ صرف ہر ایک کی حاجتیں پوری کر رہے ہیں, بلکہ میں نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا تفصیل کے ساتھ, یہ جو ہم سمجھتے ہیں اللہ نے کوئی نظام بنا دیا ہے, وہ نظام خود بخود چل رہا ہے, بہت بڑا مغالطہ ہے. کوئی نظام خود بخود نہیں چل رہا, ہر نظام اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے. ہمارا سانس چل رہا ہے تو اللہ کے چلانے سے چل رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے اللہ کے حکم سے دھڑک رہا ہے. اور اللہ کا ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر توجہ ہو جائے تو دل دھڑکنا بند کر دے. یہ خون جو چل رہا ہے, خون کا چلنا بند ہو جائے, یہ سانس کا چلنا بند ہو جائے, یہ سینکڑوں ہزاروں نظام ہمارے جسم کے اندر, یہ آکسیجن, یہ سانس. میں پڑھ رہا تھا کہیں, میں حیران ہو رہا تھا اللہ رب العالمین کی قدرت پر. ہمارے جسم میں یعنی ٹریلینز, یعنی اربوں کھربوں اس سے بھی زیادہ خلیے ہیں, اور ہر خلیے میں آکسیجن کا پہنچنا ضروری ہے. ہمارا دل جو ہے وہ کتنی دفعہ پمپ کرتا ہے, اور وہ خون جاتا ہے ہر جگہ. یہ جو رگیں ہیں ہمارے جسم کی, ان رگوں کو اگر لمبائی میں پھیلا دیا جائے, مجھے پوری ایگزیکٹ فگر یاد نہیں, شاید 1,00,000 کلومیٹر کی وہ تعداد بنتی ہے ایک انسان کے جسم میں جو رگیں ہیں, جس میں خون جاتا ہے دل کے پمپ کرنے سے. آپ زمین کے گرد 3-4 چکر لگا سکتے ہیں, اس میں ایک انسان کے اندر اتنی رگیں اللہ نے بنائی ہیں, اور وہ خون پمپ کرتا ہے ہزاروں مرتبہ ایک دن کے اندر. وہ دل خون پمپ کرتا ہے, اور اس خون کے ساتھ یہ جو ٹریلینز اور کتنے سیلز ہیں, وہ ہر ایک کے اندر آکسیجن جاتی ہے. ہر ایک کو اس آکسیجن کے ساتھ زندگی ملتی ہے, اور ہر ایک اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے. اور یہ ہر ایک کے ساتھ اربوں انسان ہے دنیا کے اندر. اور ایک موٹا سا اندازہ ہے, سائنسدان کہتے ہیں جتنے انسان ہیں اس سے 10 گنا آپ حیوانات کر لیں. ایک موٹا سا اندازہ ہے, گننا تو ناممکن ہے انسان کے لیے. تو کہتے ہیں جی آپ سمجھیے کہ اگر 8 ارب انسان ہے تو 80 ارب کے قریب جانور ہوں گے. کہتے ہیں اگر پرندے گننے ہیں تو پرندے ان سے 10 گنا کر لیں. پرندے بہت زیادہ ہیں جانوروں سے بھی, وہ 80 ارب کو بھی آپ 800 ارب کر لیں پرندے. اور اگر آپ آبی مخلوقات پہ چلے جائیں تو کہتے ہیں ہم نے تو ابھی تک سمندر کا 5% حصہ بھی ڈسکور نہیں کیا. ہم آسمان میں تو بڑی فضا میں چلے گئے ہیں, سمندر کے اندر ابھی بہت تھوڑی جگہ پر ہم گئے ہیں. اللہ کی وہ قدرتیں ہیں, اور کتنی مخلوقات ہیں, اور ہر مخلوق کے اندر سینکڑوں ہزاروں نظام ہیں, اور ہر نظام کو اللہ وحدہ لا شریک نظام بنا کر نہیں چلا رہے. وہ ہر لمحے اللہ ہر مخلوق کو, اللہ ہر ایک کو الگ توجہ دے رہے ہیں. سوال چھوڑیں صرف کہ ہم جو سوال کرتے ہیں, حاجتیں کرتے ہیں, اللہ وہ پوری کرتے ہیں, وہ تو کرتے ہی کرتے ہیں. ہر لمحے ہر چیز کا ہر نظام اللہ رب العالمین, جن کو موت تو چھوڑیے, نیند تو چھوڑیں, اونگ نہیں آتی, پلک نہیں جھپکتے اللہ رب العالمین. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی حفاظت کرتے ہیں ہر لمحہ, اور اللہ رب العالمین کو زمین و آسمان اور اس میں ہر چیز آ جاتی ہے, زمین و آسمان کی ہر لمحہ حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما, آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں اللہ کو ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ ایک لمحے کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت نگرانی چھوڑ دیں, کوئی بنا بنایا نظام نہیں ہے یہ آسمان زمین پہ گر پڑے, یہ زمین کہیں چلی جائے. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, اللہ نے تھاما ہوا زمین و آسمان کو, کہیں وہ گر نہ پڑیں. ولا ان زالتا, اور اگر یہ دونوں گر پڑیں, ان
امسکہما من احد من بعدی، کون ہے ذات جو ان کو پکڑ سکے اللہ کے بعد؟ تو ہر لمحے اللہ رب العالمین کی نگرانی، اللہ رب العالمین کی حفاظت تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ تو ہم نے اللہ رب العالمین کو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ دے کر یا تو اللہ کو اتنا حقیر کر دیا ہے مخلوق کی طرح، نعوذ باللہ من ذالک، یا پھر ان کو اتنا بڑھا دیا ہے اللہ کے برابر۔ دونوں سراسر زیادتی ہیں اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اور اللہ رب العالمین کو کتنی یہ چیز تکلیف دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ چیز کتنا ناراض کرتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کی آپ رحمت دیکھیے، اللہ رب العالمین کا آپ صبر دیکھیے، تحمل دیکھیے کہ اللہ رب العالمین اپنے ساتھ شرک کرنے والوں کو، اپنا انکار کرنے والوں کو، بدبخت ہیں وہ اپنے خالق کے ہی منکر ہوئے بیٹھے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کو بھی دے رہا ہے، ان کی حاجتیں بھی پوری کر رہا ہے، ان کو بعض دفعہ دنیا کی نعمتیں اتنی دے رہا ہے وہ دھوکے میں مبتلا ہوئے ہیں، اگر ہم غلط ہوتے تو ہم پہ اتنی نعمتیں کہاں سے آ جاتی، بھی اللہ دے رہا ہے۔ یہ تو اللہ رب العالمین کا صبر اور اللہ رب العالمین کا حوصلہ ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ نے تمہیں مہلت دے دی ہے کچھ دیر کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین جہاں غفور الرحیم ہے وہاں عزیز ذو انتقام بھی ہے، اور اللہ نے آخرت رکھی ہے۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بہت غفور الرحیم ہوں، رجوع کرنے والے کے لیے، سر جھکانے والے کے لیے، توبہ کرنے والے کے لیے، بات ماننے والے کے لیے، غلطی کر کے پیشما ہونے والے کے لیے۔ لیکن میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے ساتھ ساتھ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اگر کوئی میری مغفرت کو، میری رحمت کو چیلنج کرے گا، اللہ کی طرف رجوع نہیں کرے گا، آپ گناہ کر کے زمین و آسمان کے برابر گناہ کر کے آ جائیں، جھک جائیں اللہ کے سامنے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ معاف کیا کرتے ہیں؟ اللہ نیکیوں سے زمین و آسمان کو بھر دیں گے، گناہوں کی جگہ پر آپ توبہ کر کے دیکھیں۔ اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے، لیکن جب کوئی اللہ کو چیلنج کرتا ہے تو پھر اور اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا، اللہ پکڑ بھی کر سکتے ہیں اور اللہ انتقام بھی لے سکتے ہیں، اور پھر اللہ کا پھر عذاب بھی، پھر وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ جب وہ شروع ہو جائے گا مرنے کے ساتھ قبر میں اور قیامت میں اور آخرت میں، پھر لوگ عذاب ختم کرنے کی دعائیں مانگیں گی، نہیں دعائیں پوری ہوں گی، عذاب ہلکا کرنے کی دعائیں مانگیں گے، نہیں پوری ہوں گی، ایک دن عذاب ہلکا کرنے کی دعا مانگیں گے، نہیں پوری ہوگی، اللہ سے التجائیں کریں گے، مناجات کریں گے، اللہ نہیں سنیں گے، فرشتوں کو کہیں گے کہ اللہ کو پکارو، اللہ ہماری نہیں سنتے، فرشتے آگے سے ہری جھنڈی دکھا دیں گے، رسول نہیں آئے تھے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساری حقیقتیں اپنے قوم کے سامنے واضح کی، اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اور ذرا غور کیجئے کہ نبی کس طرح اپنی قوم کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی رحمت ہوتا ہے کہ یعنی وہ لوگوں کا جو زندگی کا مقصد ہے وہ لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے، وہ لوگوں کو، جو لوگ خسارے میں ہیں، جو لوگ غفلت میں ہیں، جو لوگ اللہ رب العالمین کو بھولے ہوئے ہیں، جو لوگ شیطان، بدبخت، لعین، جو اللہ کا نافرمان ہے اور ہمیں بھی اللہ کا نافرمان بنانا چاہتا ہے، وہ اس کے داؤ میں آئے ہوئے ہیں، تو نبی لوگوں کو اس کے چنگل سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے آزمائشیں برداشت کرتے ہیں، اس کے لیے باتیں سنتے ہیں، کذاب، مجنون، ساحر، دیوانہ، پتہ نہیں کیا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا محمد، تعریف کیا ہوا، بدبخت کہتے تھے مذمم، مذمت کیا ہوا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالیہ دیکھیے، آپ فرمایا کرتے تھے یہ تو کسی مذمم کو پکار رہے ہیں، میں تو محمد ہوں، میں تو مذمم نہیں ہوں۔ آپ کو تکلیف ہوتی تھی لیکن آپ اس طرح اپنے آپ کو تسلی دیتے تھے۔ تو اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام نہ صرف باتیں سنتے ہیں بلکہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ یعنی آپ پر گھسیٹا، آپ کو، آپ کے گردن مبارک کو چادر میں وہ دبانے کی کوشش کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق آئے اور آپ کو چھڑایا ان سے اور کہا کہ کیا تم اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو اس لیے قتل کر دو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ قتل تک کرنے پر آگے، کتنی قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازشیں کی۔ قریش نے جنگیں کی، یہود نے، منافقین نے، قرآن کریم بھرا پڑا ہے، سیرت طیبہ کو پڑھ لیجئے تو کئی نبیوں کو، رسولوں کو شہید تک کر دیا گیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش کی، وہ تو اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اللہ نے بچا لیا، اور کئی رسول شہید ہو گئے۔
لوگوں کی وجہ سے، لوگوں کو دعوت دینے کی وجہ سے، حالانکہ وہ خود تو نیک تھے، توحید پر تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو وہ خود تو بچے ہوئے تھے، لیکن لوگوں کے فائدے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں میری تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کچھ لوگ آگ کے گھڑے کے کنارے موجود ہیں اور وہ اس کے اندر کودنا چاہتے ہیں اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ نبیوں کی اور نبیوں کے ورثاء کی یہ کوشش ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے کہ یہ ہمیں یعنی دنیا اور آخرت کی جو بھلائی ہے ہمیں اس کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ تو یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی وہ اسی کے ارد گرد گھومتی ہے۔ تو کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ کیا، وہ جو سورج چاند ستارے کی عبادت کرتے تھے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، جھگڑا کیا ان سے ان کی قوم نے، حضرت ابراہیم کی قوم نے حضرت ابراہیم سے جھگڑا کیا، بحث و مباحثہ کیا، وہاں سے تکلیفیں بھی دیتے تھے، باتیں بھی بناتے تھے، اور وہ قتل کرنے کی سازشیں بھی کرتے تھے، وہاں سے بحث و مباحثہ بھی کرتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ، تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، اللہ کی توحید کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، یہ کتنی واضح بات ہے، کتنی سیدھی بات ہے، کتنی لاجک اور منطق کی بات ہے۔ اس اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، اس اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ وقد ہدان، وہ مجھے ہدایت دے چکا ہے، وہ مجھے رہنمائی کر چکا ہے۔ جب ایک شخص کو اللہ کی طرف سے ہدایت مل جاتی ہے، جب اللہ کسی کا سینہ کھول دیتا ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہیں اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جب کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھل جاتا ہے تو اسے اللہ کے ساتھ شرک اسے گوارا نہیں ہوتا، اسے اللہ کی توہین گوارا نہیں ہوتی۔ جس طرح مشرکین کو اگر ان کے معبودوں کے خلاف بات کی جائے وہ غصے میں آتے ہیں، تو ایک موحد کو جب اللہ کی توہین کی جائے اس کو غصہ آتا ہے اللہ کے لیے، اور یہ عین ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ اللہ کی حرمت، اللہ کی جہاں حدود کو پامال کیا جاتا تھا، آپ سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی تعریف ہے احادیث میں، قرآن کریم میں، اور سیرت طیبہ پڑھ لیجئے، اللہ کے لیے غصے میں آ جاتے تھے، اللہ کے لیے غیرت کرتے تھے، اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرتے تھے، اللہ کے لیے لوگوں سے نفرت کرتے تھے۔ یہ عین ایمان ہے۔ ایک مومن کو، ایک موحد کو اللہ کی توحید کے لیے اسے غیرت آنی چاہیے۔ جس طرح لوگوں کو اپنے معبودوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے غیرت آتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اللہ شکوہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں لوگوں میں سے ایسے لوگ ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ ایسے معبود بنا رکھے ہیں، جس طرح اللہ سے محبت ہونی چاہیے وہ اس طرح کی محبت اپنے معبودوں سے کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کے لیے الٹی سیدھی باتیں کر کے، الٹے سیدھے القابات دے کر پھر لوگوں سے بحث و مباحثہ، جدال اور سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ سے اس سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ موحد لوگوں کو جتنا مشرک لوگ اپنے پیروں فقیروں کا دفاع کرتے ہیں، موحد کو اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کے لیے غیرت آنی چاہیے۔ ہمارے سامنے شرک کی بات ہو، ہماری غیرت کیوں نہیں ہمیں جھنجھوڑتی؟ ہم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سنیں کہ اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے لیے نظر و نیاز دی جا رہی ہے، اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اس کے لیے اللہ والے معاملات کیے جا رہے ہیں، تو ہمارے اندر کوئی غیرت، کوئی ایسی چیز کیوں نہیں ابھرتی ہمارے اندر؟ ہم بے چین کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک مشرک اپنے پیر فقیر کے لیے غلط طور پہ بے چین ہوتا ہے، ایک موحد اللہ کے لیے صحیح طور پر بے چین کیوں نہیں ہوتا؟ ایک مشرک کا معاملہ کیا ہے کہ ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اللہ وحدہ لا شریک کو پکارا جاتا ہے تو مشرک اس کا انکار کرتا ہے، غلط ہو کر انکار کرتا ہے۔ جب اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی بات ہوتی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی بات ہوتی ہے، اللہ عالم الغیب ہے، کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، مشرک کو غصہ آ جاتا ہے۔ جی ہمارے بھی بزرگ عالم الغیب ہیں، ہمارے بزرگ بھی، جب کہا جاتا ہے اللہ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، مشرک کو غصہ آتا ہے۔ تو جب مشرک کہتا ہے کہ فلاں بھی مشکل کشا حاجت روا، ہماری غیرت کیوں نہیں ہمیں جھنجھوڑتی؟ ہمیں مشرک سے زیادہ غصہ آنا چاہیے۔ غصہ برائے غصہ نہیں، اللہ کے لیے ہمیں
ہمارے اندر بے چینی آ جانی چاہیے اور ہم سے یہ چیز برداشت نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں اس کی اصلاح کے لیے حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک مومن کیسے پھر بیٹھا رہ سکتا ہے ایسی چیزوں کو دیکھ کر؟ دربار بنے ہوئے ہیں، طواف ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے، حجر اسود کو چوما جاتا ہے، اور وہ حجر اسود نفع نقصان نہیں دیتا، ہمارا ایمان ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان نہیں دیتا، اگر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تجھے نہ چومتا۔ خانہ کعبہ کا ہم طواف کرتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کہ خانہ کعبہ نفع نقصان کا مالک ہے، وہ ہمیں کچھ دے سکتا ہے، ہم اس لیے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا ہے وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، ہم خانہ کعبہ کو رخ کرتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ لوگوں نے یہاں خانہ کعبہ بنا لیا ہے اپنا، لوگوں نے قبروں کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے، قبروں کی طرف رخ کر کے سجدے کر رہے ہیں، قبروں کا طواف کر رہے ہیں، لوگوں نے یہاں آب زمزم بنا لیا ہے۔ وہ سارے کام جو اللہ کے لیے ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے درباروں میں، اپنے آستانوں میں کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے پیروں فقیروں کو، کسی کو گنج بخش، کسی کو گنج شکر، کسی کو غریب نواز، کسی کو داتا، کسی کو زندہ پیر۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ نے کسی بشر کو ہمیشگی دی نہیں۔ نبی بھی اللہ کے پاس چلے گئے أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، اے نبی آپ فوت ہو جائیں گے تو کیا یہ زندہ رہیں گے؟ یہ تو زندہ نہیں رہیں گے۔ ہمارے پیر زندہ ہیں اور ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اور زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں۔ یہ ہم نے اپنے پیروں فقیروں کو اللہ کا مقام دے دیا ہے، تو پھر مشرکین مکہ کی جو مذمت قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے، وہ جو سارے شرک کے احکامات ہیں قرآن کریم میں، وہ کیا صرف قصے کہانیوں کے لیے ہیں؟ وہ صرف بس پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں؟ تو پھر قرآن کریم کو پھر ایک کہانی سمجھیے، اگر اس کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کرنا۔ اگر کوئی یہود و نصارہ کی باتیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیں، وہ تو یہود و نصارہ کرتے تھے، ہم کریں تو ہمیں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اگر مشرکین مکہ والی باتیں ہیں، شرک والی، ہم اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھیں شیطانی وسوسہ ہے، وہ تو مشرکین مکہ کرتے تھے، یہ ہم تو مراد نہیں ہے یہاں، چاہے ہم ان جیسے کام کیوں نہ کریں۔ اگر کوئی نفاق ہے، کوئی قول و فعل کا تضاد ہے، قرآن کریم میں احادیث میں موجود ہے، ہمیں شیطان نے وسوسہ دیا ہوا، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، عبداللہ بن ابی ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، یہ تو ہماری بات نہیں ہو رہی۔ پھر قرآن کریم کو کس سے کہانی کی کتاب سمجھ لیجئے؟ پھر قرآن کریم معجزہ خالدہ کیسے ہوا؟ پھر لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے تم پہ ایسی کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری باتیں ہیں۔ ایک امیر پڑھتا ہے اس کو اپنا نظر آتا ہے، ایک غریب پڑھتا ہے اس کو قرآن میں خود نظر آتا ہے، ایک بادشاہ پڑھتا ہے اس کو نظر آتا ہے میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، ایک غریب پڑھتا ہے، مسکین پڑھتا ہے، عورت پڑھتی ہے، مرد پڑھتا ہے، مزدور پڑھتا ہے، ہر بندے کو قرآن میں اللہ اپنے سے مخاطب ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر یہ ساری باتیں وہ پرانے لوگوں کے حوالے سے تھی تو پھر مشرکین نے یہ جو کہا تھا ان ھذا الا اساطیر الاولین، پھر ہم منہ سے تو یہ بات نہیں کہہ رہے، لیکن ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ کس سے کہانیاں ہی تو ہیں، یہ تو قوم نوح کا واقعہ ہے، ان کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا۔ یہ قوم شعیب کے ساتھ تھا، وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، ان پر اللہ نے 3 عذاب نازل کر دیے، آسمان سے آگ برسنا شروع ہو گئی، ہم پہ نہیں برسے گی کبھی بھی۔ یہ قوم لوط کا واقعہ، فحاشی، فلاں فلاں چیزیں، یہ پرانے قصے کہانیاں ہیں، یہ ہم قصے کہانی کے طور پہ پڑھتے ہیں؟ نہیں، یہ ساری باتیں ہمارے لیے ہیں، وہ گزر چکے، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، تلک امت قد خلت، یہ امت گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو انہوں نے کمایا، ولکم ما کسبتم، تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ، ولا تسألون عما كانوا يعملون، جو وہ کرتے تھے تم سے سوال نہیں ہوگا۔ کیا سوال ہوگا ہم سے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے۔ فقصص القصص لعلهم يتفکرون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قصے بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، عقل مندوں کے لیے عبرتیں ہیں ان قصوں میں، عقل مند لوگ اپنی اصلاح کریں ان قصوں سے۔ اور سعید اور سعادت مند شخص وہ ہے جو دوسرے کا قصہ پڑھ کر اپنی اصلاح کر لے، ایسے بدبخت نہ بنے کہ بعد والے آپ کا قصہ پڑھ کر اپنی اصلاح کریں، وہ سعادت مند بنے کہ آپ پچھلے لوگوں کا قصہ پڑھ کر اپنی اصلاح کر لیں۔ دوسروں پر کوئی عذاب دیکھیں تو اپنی اصلاح کر لیں کہ یہ ہم پر بھی آ سکتا ہے، وہ بدبخت نہ بنیے گا کہ بعد والے آپ کا قصے کو دیکھ کر وہ اپنی اصلاح کرتے پھریں۔
وحاجہ قومہ، ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا. حضرت ابراہیم نے کہا تحاجونی فی اللہ وقد ہدان، اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، اللہ تو مجھے ہدایت دے چکے ہیں. ولا اخاف ما تشرکون به الا ان یشاء ربی شیئا، میں نہیں ڈرتا جو تم شرک کرتے ہو مگر یہ کہ میرا رب کچھ چاہے. اب مشرکین کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ہمیشہ. مشرکین کیا کرتے ہیں؟ مشرکین وہ جو بندہ توحید کی دعوت دیتا ہے اس کو ہمیشہ ڈراتے ہیں، تم ہمارے بزرگوں کے گستاخ ہو، تم نبیوں کے گستاخ، تم ولیوں کے گستاخ، تم پیر و فقیروں کے گستاخ، ہمارے پیر و فقیر تمہیں نقصان پہنچائیں گے، تمہیں بیماری آئے گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی، رزق میں کمی ہو جائے گی، بارش نہیں آئے گی، یہ مسئلہ ہو جائے گا، وہ مسئلہ ہو جائے گا. یہی باتیں ساری حضرت ابراہیم کو مشرکین کرتے تھے. کہتے تھے اے ابراہیم یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا، یہ نقصان ہو جائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ سبق سیکھیے، ہمیں بھی یہ جواب دینا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے تھے وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ، جن کو تم شریک بناتے ہو اللہ کا، میں ان سے نہیں ڈرتا. کیا مطلب میں ان سے نہیں ڈرتا؟ مطلب یہ ہے کہ میں جب ان کی مخالفت کر رہا ہوں کہ وہ معبود نہیں ہیں، وہ عالم الغیب نہیں ہیں، وہ عبادت کے لائق نہیں ہیں، ان کے لیے نظر و نیاز نہیں ہو سکتی، ان کے لیے سجدہ نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا، جب میں ان کی مخالفت کرتا ہوں کہ ان کو معبود بنایا جائے تو یہ نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچا سکیں گے جیسے تم کہتے ہو. مجھے کوئی ڈر نہیں لگتا ان سے، کیونکہ وہ نہ نفع دینے والے ہیں نہ نقصان دینے والے ہیں. وہ تو خود اللہ کی طرف سے نفع نقصان کے محتاج تھے، وہ تو اللہ کی طرف سے ان کو نفع نقصان ہوتا تھا، وہ خود اللہ کے محتاج تھے، وہ خود اللہ سے مانگا کرتے تھے. تو مجھے تمہارے شریکوں سے کوئی ڈر نہیں لگتا ان کی مخالفت کر کے. اور یہ اصل میں مخالفت ہے بھی نہیں، یہ بہت بڑا ایک وسوسہ ہے کہ یہ بزرگوں کی مخالفت ہے. بھئی بزرگوں کی بھی تو یہی دعوت تھی. اگر وہ واقعی بزرگ تھے، اگر وہ سچے مسلمان تھے، اگر وہ اللہ کے دین کے سچے خادم تھے تو ان کو لوگوں کو اپنی طرف بلانا چاہیے ہی نہیں تھا. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ کوئی نبی، کوئی ولی، وہ کبھی بھی لوگوں کو اپنی طرف بلا ہی نہیں سکتا. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، سورہ آل عمران. کوئی ایسا بشر نہیں جسے اللہ نے کتاب دی ہو، جسے اللہ نے حکمت دی ہو. یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، جسے اللہ نے نبوت دی ہو. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ لوگوں سے کہے اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. کوئی نبی، کوئی ولی ایسا کہہ ہی نہیں سکتا. اور اگر یہ کتابوں میں لوگ کتابوں میں دکھاتے ہیں جی فلاں کتاب میں یہ لکھا ہے، پھر عبد القادر جیلانی نے یہ کہا، میرا پیر فلاں سب تمام ولیوں پر، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، ساری جھوٹی باتیں لکھی ہوئی ہیں. وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ کا نیک بندہ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتا. اللہ کا نیک بندہ ہمیشہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے کہا کہ وہ معبود ہیں. اللہ نے قرآن میں رد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے تھے. وہ تو کہتے تھے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، قرآن کریم میں 3 آیتیں ہیں. وہ تو کہتے تھے کہ اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اللہ کی عبادت کرو. تو ہم کہتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کے بارے میں، سیدنا علی کے بارے میں، دیگر بزرگوں کے بارے میں، ہم ان کے مخالف نہیں ہیں، ہم ان کے گستاخ نہیں ہیں، ہم ان کے قدردان ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہیں. جب ہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان پڑھتے ہیں تو ہم ان میں ان کو شامل کرتے ہیں. ہم تمام گزرے بزرگوں کے بارے میں دعا کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں وہ معبود نہیں ہیں، وہ گنج بخش نہیں ہیں، وہ گنج شکر نہیں ہیں، وہ داتا نہیں ہیں، غریب نواز نہیں ہیں، ہم ان کی مخالفت نہیں کر رہے. ہم تو حقیقت بیان کر رہے ہیں، ہم انہی کی دعوت کو آگے پہنچا رہے ہیں. اور جو کتابوں میں ان کی طرف سے لکھ کر کتابیں چھاپی جا رہے ہیں لوگ، یہ سارا جو ہے وہ جھوٹ اپنی طرف سے ان کی طرف منسوب کیا ہوا. نہ انہوں نے ایسا کوئی کہا، نہ کچھ ایسا ہوا، نہ کوئی دلیل، نہ کچھ اور. آواز آتی ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، آسمان سے آواز آئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، قبر میں یہ ہو رہا تھا تو یہ ہو گیا. سارے قصے کہانیاں ہیں. قبروں کے حالات کون جانتا ہے؟ قبروں کے حالات پر کون مطلع ہوتا ہے؟ کوئی مطلع نہیں ہوتا. نہ کوئی قرآن کی آیت، نہ کوئی حدیث، نہ کچھ اور. ہمارا دین تو قرآن و سنت تھا، وہ سارا کتاب و سنت سے نکال کر قصوں کہانیوں پہ لگا دیا ہمیں.
تو فرمایا کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا، الا ان یشاء ربی شیئا، ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور میرے ساتھ نقصان ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا میرے ساتھ کبھی نقصان نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم نے کبھی نہیں کہا میں بیمار نہیں ہوں گا، کبھی نہیں کہا کہ مجھ پہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کہا کبھی مصیبت آئے گی، کبھی بیماری آئے گی، تمہارے معبودوں کی وجہ سے نہیں آئے گی، مجھے ان سے ڈر نہیں لگتا، ہاں میرے رب کا فیصلہ ہو تو میں صبر کروں گا۔ اللہ جب نعمتیں بھی دیتا ہے، نعمت دے کر آزماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی نعمت لے کر بھی آزماتا ہے، کبھی اللہ مصیبت بھیج کر درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، کبھی اللہ اپنے بندے سے صبر کروا کر درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، اس کو وہ مقام دینا چاہتے ہیں جس مقام پر ممکن ہے وہ اپنے عمل سے نہ پہنچ سکے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو اللہ کے انبیاء، اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائشوں کا شکار نہ ہوتے۔ دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آئی ہیں؟ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام پر، اور اس لیے نہیں آئیں کہ وہ مشرکوں کے معبودوں کی مخالفتیں کرتے تھے، اگر آتی تھیں تو اللہ کے حکم سے آتی تھیں، اور یہ مشکلیں آزمائشیں ان کے لیے مصیبت نہیں ہوتی تھیں، یہ ان کے لیے نتیجے کے اعتبار سے رحمت بن جاتی تھیں، کیونکہ کوئی کمی بیشی ہے وہ معاف ہو جاتی تھی، درجات اللہ بلند کر دیتے تھے، اللہ نے وہ مقام دینا ہوتا تھا، اللہ اس مقام تک پہنچا دیتے تھے۔ وسع ربی کل شیء علما، میرے رب نے ہر شے کو علم کے ساتھ گھیر لیا ہے۔ افلا تتذکرون، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ تو یہ بہت بڑا ایک دھوکہ کہ اگر ہم بابوں کی مخالفت کریں گے تو نقصان ہوگا، کوئی بابا کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو آپ دینا چاہیں پوری دنیا مل کر اس کو روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اگر آپ نہ دینا چاہیں تو پوری دنیا مل کر دے نہیں سکتی۔ اگر اللہ بیمار کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا صحت نہیں دے سکتی، اگر اللہ صحت دینا چاہتے ہیں پوری دنیا مل کر کچھ نہیں بگاڑ سکتی کسی کا۔ ہمارا ایمان یہ ہے، جو خیر ہے اللہ کی طرف سے، جو مصیبت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور ہمارا مومنوں کا تو اللہ پر حسن ظن بہت زیادہ ہے۔ نعمت ہے تو وہ نعمت اللہ کے شکر گزار ہیں، کوئی مصیبت ہے ہم اس کو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں، صبر کریں گے اللہ کے حکم سے، ہاں اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم کمزور بندے ہیں، اے اللہ ہم سے نعمت والا معاملہ کر دے، مصیبت آئے گی خندہ پیشانی سے برداشت کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ سے اللہ کے رحم کے امیدوار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اذا احب قوما ابتلاهم، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتے ہیں تو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی آپ کے ساتھ محبت ہے، اور ہم نے اللہ کے ساتھ بدظنی بنا لی ہوئی ہے، کبھی ہم اس کو بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں، کبھی ہم اللہ کی طرف بدظنی کرتے ہیں، یہ شیطانی وسوسے ہیں سارے۔ فرمایا وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، کیا دلیلیں ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، ہم یہ قصے پڑھیں اور کبھی واسطہ پڑھے ایسے بدعات اور خرافات کا شکار لوگوں سے، تو ہم یہ دلائل کیوں نہ پیش کریں جو اللہ نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم کے حوالے سے ذکر فرمائے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے زبردست دلائل حضرت ابراہیم کو سکھائے تھے، ہم وہ دلائل کے ساتھ کسی سے بحث و مباحثہ کیوں نہ کریں؟ ہم اپنے نت نئے دلائل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری بات میں اثر نہیں ہوتا، ہم وہ دلائل کیوں نہ پیش کریں جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیے تھے۔ اسی مسئلے میں کوئی مصیبت آتی ہے، جی وہ فلاں کی مخالفت کی تھی تو مصیبت آ گئی، حضرت ابراہیم کیا زبردست عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، تم مجھے کہتے ہو میں تمہارے معبودوں سے ڈروں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں میں تمہارے معبودوں سے کیوں ڈروں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو کوئی خدائی اختیار نہیں ہے، میں ان سے کیوں ڈروں؟ اگر ڈرنا چاہیے تو تمہیں ڈرنا چاہیے، تم مجھے کہتے ہو میں تمہارے معبودوں کی مخالفت سے ڈروں، تو تمہیں میرے رب اور تمہارے رب کی مخالفت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے مطابق میں تمہارے معبودوں کی مخالفت کر رہا ہوں تو مجھے ڈرنا چاہیے تمہارے معبودوں سے، تو تم میرے اللہ کی اور اپنے اللہ کی مخالفت نہیں کر رہے، تم میرے اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کر رہے، تو تمہیں اللہ سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اگر مجھے ڈرنا چاہیے تو تمہیں بالاولیٰ ڈرنا چاہیے، اور زیادہ ڈرنے کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ کیسی منطق ہے کہ ایک موحد تو وہ کسی انسان کو، کسی نبی ولی کو اللہ کا اختیار دے دیا جائے، اگر وہ موحد کہے یہ اللہ نہیں ہے اس کو تو ڈرنا چاہیے ان معبودوں سے، اور ایک مشرک کو نہیں ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے۔
حضرت ابراہیم سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، جو تم شرک کرتے ہو، جن کو تم شریک بناتے ہو، میں ان سے کیوں ڈروں؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنا رکھے ہیں، مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا، جن کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ پھر حضرت ابراہیم سوال کرتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، مجھے بتاؤ کہ میں چلو تمہارے معبودوں کی مخالفت کرتا ہوں اور تم اپنے اور میرے رب کی مخالفت کرتے ہو، زیادہ امن میں کون ہے؟ امن میں کس کو ہونا چاہیے؟ زیادہ محفوظ کون ہو؟ تمہارے معبودوں کی مخالفت کرنے والا بقول تمہارے، حالانکہ موحد کبھی، میں نے ذکر کیا، نبی ولی کی مخالفت کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو وہی نبی ولی کی بات کر رہا ہوتا ہے، یہ تو مشرکوں نے مغالطہ دیا ہوا ہے کہ یہ موحد اصل میں ہمارے بزرگوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ بالکل وہ بات ہے جو سیدنا جو عیسائی کہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، کہ یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی مشرکین مکہ نے نجاشی کے دربار میں مقدمہ دائر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، پورا وفد بن کے گیا کہ جی یہ حضرت عیسیٰ کے گستاخ ہیں۔ نجاشی وہ سنی سنائی بات سننے والا نہیں تھا، اس نے کہا ابھی تحقیق کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا مسلمانوں سے تمہارا کیا موقف ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مریم کے بارے میں؟ سیدنا جعفر طیار نے، دیگر صحابہ کرام نے بیان کیا، سورہ مریم پڑھی۔ قرآن کریم میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، حضرت مریم کا تذکرہ میں کئی خطبے اس پر دے چکا ہوں کہ کتنا مقام قرآن کریم میں بیان کیا گیا حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا۔ نجاشی کہنے لگا تنکا اٹھا کر، اللہ کی قسم نہ حضرت عیسیٰ کا مقام ایک تنکا اس سے زیادہ ہے، نہ ایک تنکا اس سے کم ہے، بالکل یہی مقام سیدنا عیسیٰ کا ہے، سیدنا مریم کا ہے۔ مسلمانوں سے بڑھ کر حضرت عیسیٰ کا مقام کون جانے گا؟ مسلمانوں سے، موحدین سے بڑھ کر بزرگوں کا مقام کون جانے گا؟ یہ تو شیطانی وسواس ہیں جو پیش کیے جاتے ہیں، جی یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا بتاؤ میں زیادہ امن میں ہوں، مجھے امن میں ہونا چاہیے کہ تمہیں امن میں ہونا چاہیے؟ تم اللہ کے مخالف ہو، میں بقول تمہارے بزرگوں کا مخالف ہوں، زیادہ امن میں کس کو ہونا چاہیے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو زیادہ دونوں گروہوں میں سے امن میں کس کو ہونا چاہیے؟ پھر خود ہی جواب دیا۔ قوم والے تو جب بھی بات عقل کی اس قسم کی آتی تھی خاموش ہو جاتے تھے آگے سے، یا الٹے سیدھے سختی اور تشدد پہ اتر آتے تھے، دلیل کے ساتھ تو بات ہی نہیں کرتے تھے۔ خود ہی جواب دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی لوگ امن میں ہیں، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ جواب دیا، یہ اللہ رب العالمین کا یہ جواب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوال کر کے چھوڑ دیا، اللہ نے جواب دیا، اللہ نے تائید کی حضرت ابراہیم کی بات کی، ان کی دلیل کی، کیا زبردست دلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دونوں گروہوں میں سے، موحد اور مشرک میں سے، ایک مشرک کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، ایک موحد کو بقول مشرکوں کے بزرگوں کا ڈر ہونا چاہیے۔ زیادہ امن میں کون ہے؟ اللہ فرماتے جو ایمان لائے اور جو اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہ کرے۔ ظلم سے مراد کوئی بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پہلے یہاں سمجھا کہ یہاں ظلم سے مراد کوئی بھی گناہ ہے۔ صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ سے سمجھا کہ ایمان والا جب کوئی بھی ظلم کرتا ہے، کوئی بھی اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، وہ امن میں نہیں رہ سکتا۔ تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ کون مسلمان ہے جس سے کمی کوتاہی نہیں ہوتی، تو پریشان ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے، ہم تو پریشان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے مراد ہر چھوٹا موٹا ظلم نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا تم نے حضرت لقمان کی بات نہیں سنی، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ظلم عظیم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تشریح بتائی اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی شرک سے خلط ملط نہیں کیا، یہ لوگ امن میں ہیں اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اگر دنیا میں کسی کو امن چاہیے، دنیا میں کسی کو ہدایت چاہیے، دنیا میں کسی کو ترقی چاہیے، یاد رکھیے کبھی شرک کے ساتھ نہیں ہو سکتی، کبھی شرک کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہیے تو توحید کے ساتھ ہو سکتی ہے، ایمان کے ساتھ اور توحید کے ساتھ، اور آخرت تو ہے ہی اس کے لیے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی صرف اور صرف ایمان، اور ایمان کے ساتھ توحید، توحید کے ساتھ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو سکتی ہے۔ ہم خیریں تلاش کرتے ہیں جی فلاں کے طریقے میں، فلاں کے طریقے میں، فلاں کے طریقے میں، آپ یہ دربار ختم کر دیں،
یہ بدعات خرافات ختم کر دیں، یہ کتاب و سنت کے مخالف کام ختم کر دیں، آپ دیکھیے پاکستان ترقی کرنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ صرف کوئی دعویٰ نہیں ہے، جن لوگ صحابہ کرام کے دور میں شروع دور میں ایسا ہوا تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی رحمتیں آئیں۔ اللہ کی حدود نافذ کر لیجئے، توحید پر عمل کر لیجئے، یہ شرک اور بدعات کے بازار جو گرم کیے ہوئے ہیں ہم نے مسلمان ہو کر ان کو ختم کر دیجئے، دیکھیں کیسے امن آتا ہے، کیسے ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کی گارنٹی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ توحید کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔